اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنى بسم اللہ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید الموصي المبدئ المعيد الموزع المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع المانع الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الوارث والرشید والصبور بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنا فضل وہی رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز عذاب ہے یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ یہاں کی حقیر سی منفتیں یہاں کی مسندیں اور چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہیں اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہود اس امید میں تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہی ہوگا، اس لیے کہ 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ یہ فطرت کا زمانہ ہے جسے 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اس زدم اور زدہ کی وجہ سے یہود عناد اور سرکشی پر اتر آئے۔ اس باغین کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل سبب یہی زدہ والا رویہ ہوتا ہے۔
जिसे कुरान मजीद में बागियन कहा गया है, और ये लफ्ज कुरान मजीद में कई बार आया है। तो वो लौटे गजब पर गजब लेकर, यानी वो अल्लाह ताला के गजब बुलाए गजब के मुस्तहिक हो गए। वो ही आहानत से बना है। इनकी इस रविश की वजह से इनके लिए आहानत अमेज अजाब मुकर्रर है। وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن مجید کو نہیں مانا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے ذکر علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کیوں کی؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہے اور تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سرہین معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور پھیلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک درینہ بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی اکثر بدل جائے، یعنی سمعینا واتانا کے بجائے سمعینا واسینا کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ ان کی سب جب سرزنش کی گئی تو کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا سمینا واتانا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں بھی ممکن ہوتی ہیں؟
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. بنی اسرائیل سے سوال کیا گیا اگر تمہارے لیے جنت مخصوص ہو چکی ہے ریزرو ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دی جاؤ گے اور اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے پھر تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پہ ایمان نہیں یا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر من بھی نہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمائی کی کیا آگے بھیجی ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا وَهُوَ مُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَشِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور تم نہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں یہودی اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی جبکہ یہودیوں میں حکومت اور جرت قطن نہیں تھی کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ سکیں. ان کے بارے میں سورۃ الحشر میں الفاظ وارد ہوئے ہیں یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے. آخر میں فرمان ہوتا ہے کہ اگر ان یہودیوں کو ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی بھی دے دی جائے تو یہ انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی. آخرت تو بالآخر آنی ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہنی ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے. یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. جیسے کہ قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث یہود کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی. ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق بنی اسرائیل میں سے ہوگا لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث بنی اسماعیل میں سے ہوگی. یہود جس احساس برتری کا شکار تھے اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ امی لوگ ہیں
ان پڑھ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ شریعت ہے، نہ کوئی قانون اور ضابطہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو کیسے چن لیا؟ ان کا خیال تھا کہ یہ سب جبرائیل کی اشارت ہے کہ وہ وحی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا، لہذا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے، انہیں گالی دیتے تھے نعوذ باللہ۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ اس معاملے میں جبرائیل علیہ السلام کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ملائکہ سب ایک حیاتاتی وحدت آرگینک وول کی حیثیت سے رکھتے ہیں، یہ ایک جماعت ہے، یعنی ان میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اس آیات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا بھی بغض ہے، تھوڑا سا بھی، تو وہ ایمان سے فارغ ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ یاد کی سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع میں یہ الفاظ آئے تھے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو۔ اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، مگر ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے تحت دامن ہے۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ علماء یہود نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی چھپانے کی خاطر خود تورات کو پشے پش ڈال دیا اور بالکل انجانے سے ہو کر رہ گئے۔ ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں کہتے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہیت کے وقت، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بائبل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شاید جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نفیس سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی، اور اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ بائبل عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بائبل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جس کی جمع نمرادات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود یہ واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر تمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں۔ جو کوئی بھی اسباب طبیعہ ہیں ان کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹا رہنا چاہیے اور مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ تقوی ہونا چاہیے، تو کوئی جادو توڑنا بھی اثر نہیں کر سکتا بندے پہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انذرنا کہا کرو، بلکہ توجہ سے بات کو سنو اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قبل از منافقین بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تھا جن کا قول تھا سمعینا و سینا۔ اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی تو سمجھ میں نہ آتی تو وہ رائنا کہتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل ایمان بھی یہ الفاظ استعمال کرنے لگے تھے، لیکن یہود اور منافقین اپنی خبث باطن کی اظہار اس طرح کرتے کہ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو رائنا ہو جاتا، یعنی اے ہمارے نعوذ باللہ، ایسا لفظ ہے وہ میں نہیں بول سکتا، چرواہے، تو اس پر دل ہی دل میں خوش ہوتے اور اس طرح اپنی خباثت نفس کو غذا مہیا کرتے۔ اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو جواب میں کہتے ہم نے تو رائنا کہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم بات کو سمجھ لیں، اور دوسرا یہ کہ توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، مگر یہ تو اس اللہ کا اختیار اور اس کا فیصلہ ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیات یا اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم سے کم ویسی ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ آیات کو منسوخ کر دینا اور ایک ہے حافظے سے ہی کسی شے کو محیو کر دینا۔ یہود یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم سے کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طرح چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ بے شک أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی،
اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ مثلا ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز رہو، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جو منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل تھے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو خاک سے دے کر کفر کو اختیار کر لے تو وہ تو راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد انہیں پھر کافر بنا دیں، بسبب ان کے دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق باطل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم میں کٹ جائیں تاکہ وہ علیحدہ سے نمایاں نہ رہے۔ چنانچہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی واپس کفر میں لے آیا جائے، اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں دے دی گئی۔ وہ حق تو جان چکے ہیں اور پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے یا غلط فہمی میں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے، مسلمانوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش، کشاکش اور مقابلہ اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں۔ چونکہ تمہارا سب سے پہلا محاذ کفار مکہ کے خلاف ہے اور وہ ہی سب سے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے اور ان سے تمہاری جنگیں ہوں گی، لہذا یہ جو آستین کے سانپ ہیں یعنی یہود، ان کو ابھی مت چڑھو جب تک یہ خواب بیدہ پڑے رہیں، انہیں پڑا رہنے دو۔ فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو بلکہ عفو اور درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب اسے اے مسلمانوں تمہیں آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، جب تم باہر کے دشمنوں سے نمٹ لو گے تو پھر ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہو اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے، لہذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان میں سے کہو اپنے دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کیا کہ جنت میں کوئی ہرگز نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، خوشنما آرزوئیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، اور یہ کہ کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہو یا انجیل میں لکھا ہو تو ہمیں دکھا دو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ کسی حزن ملال سے دوچار ہوں گے۔ اس کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ صدق سچائی حسن کردار پر منوی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ انداز میں نہ ہو، اس کی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مانے کچھ نہ ہی مانے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصاری کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کی سی بات، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہودی نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جڑ بنیاد نہیں، اسی طرح نصارہ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں یہ بات مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہی گئی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے در پر ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عمرہ کیا۔
تو یہ 7 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شاق گزرے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا ہے۔ خراب اور تخریب کار مادہ اصل ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کے مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور معنوی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت خدا بنا دیا تھا۔ ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ اگلی آیات میں تحویل قبلہ کے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی بڑا حساس معاملہ تھا۔ جن لوگوں کو یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی حقیقت جاگزاں تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت تھی۔ تو اس حوالے سے قبلے کی تبدیلی کو کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ توجہات اور مقام سے ماورا ہے۔ یہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے۔ غالب وہ بہت وسعت والا ہے، وہ کسی بھی سمت میں محدود نہیں اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر ایک آیات کہہ کر اب پھر اصل سلسلہ کلام جوڑا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور ان میں بھی وہی ہے جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ مگر سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ یا بڑے سے بڑا اجرام سماویہ، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ دنیا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابدع اور خلق میں فرق نوٹ کیجیے۔ ابدع سے مراد عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لانا، جبکہ خلق کسی چیز سے دوسری چیز کا بنانا ہے۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ وَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟
اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسے معجزات ہی دکھا دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سورہ الانعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ اب دیکھیں کس طرح کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بد عملی کریں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت، ابلاغ، تبلیغ اور نصیحت ہے۔ جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جسم کے جہنم کے مستحق قرار پا گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں ہو گئے۔ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حق کو واضح کر دینا ہے، اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ یا باقی نہ رہے، کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، بس یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انسان اگر اپنی اصلی مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو خواہ مخواہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئی اور پوری کی پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے اور جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی۔ ایسے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ
عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے امید منقطع کر لیجئے، اس کے لیے کہ زیادہ امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر بھی فرض محال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو چلو کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات مان لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور اب مدینے میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ اس پر متنبہ کیا جا رہا ہے، حق کی تلوار بالکل عریاں ہے، اللہ قادر ہر فرد کے لیے الگ نہیں، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ، اللہ کے اصول اور قوانین غیر مبدل ہیں۔ اس زمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا، بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے کوئی، اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ دوستو آج ہم نے 90 سے لے کر 120 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اور آیات کے بارے میں درس پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس سلسلہ شروع کیا ہے میں نے، اس کو صحیح طرح پڑھنے، اس کو صحیح طرح اس کے الفاظ کی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے الفاظ میرے دلوں کو بھی نرم کرے، اور جو میرے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی نرم کرے اور ان کے دلوں میں کو بھی پھیر دے اللہ اور رسول کی سنت کی طرف، اللہ اور رسول کے پیغامات کی طرف، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے اخلاق کو بلند کرے اور ہمیں حقوق العباد سے اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ وسلام۔ دوستو جڑے رہیے گا اسی طرح ہی، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری پچھلی جو ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں اور آگے آنے والی ویڈیو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ وسلام۔